بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی میری ایک دوست کے بھائی کی ہے، آئیں انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام اسد ہے، میں فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں۔ میرے ساتھ میرا ایک دوست عاصم بھی یہی کام کرتا ہے۔ آج کام ختم ہوتے ہی عاصم بولا، دادا اپنا تو ہو گیا ٹائم پورا، ہم تو چلے گھر کو۔ عاصم کی بات پر اسد قدرے حیران ہوا اور پھر حیرت سے آنکھیں نکالتے ہوئے بولا، ابے سالے 1 بجے ہی فارغ؟ عاصم نے بے ڈھنگی سی انگڑائی لیتے ہوئے بولا، ہاں بھائی دہاڑی لگ گئی ہے، اب گھر جاؤں گا اور اپنی جانو کو ٹائم دوں گا۔ اسد مسکا اڑانے کے انداز میں بولا، جانو سے 2 4 جانی جناردن آنے دے، پھر دیکھتا ہوں کتنی دہاڑی کافی ہوتی ہے تیرے لیے۔ اسد کے اس تبصرے پر عاصم اور اسد کے علاوہ چائے کے ہوٹل پر موجود 2 اور فوڈ رائڈرز بھی اپنی ہنسی روک نہ پائے اور سبھی ہنسنے لگے۔ اور پھر اسی ہنسی مذاق کے ساتھ عاصم اپنے موبائل میں خود کو آف لائن کرتے ہوئے قریبی دفتر چلا گیا، جہاں اسے آج کا حساب دینا تھا۔ اسد اور اس کے موجود دوسرے ساتھیوں کو مختلف ڈیلیوریوں کی آفرز آتی رہیں اور وہ ایک ایک کر کے فوڈ ڈیلیور کرنے کے کام میں مصروف ہو گئے۔ مزید 4 جگہ ڈیلیوری پہنچانے کے بعد لگ بھگ صبح 4 بجے تک تمام ہی رائڈرز نے خیر آباد لے لی، مگر اسد مزید آرڈر کا انتظار کرتا رہا۔ اسد جانتا تھا کہ آرڈر اور ٹپس ملا کر اس کے پاس 3000 کے لگ بھگ بچت جمع ہو چکی ہے، مگر پھر بھی وہ یہ چاہتا تھا کہ مزید کچھ آرڈرز مل جائیں تو کل ہی اپنے تینوں بچوں کے اسکول کی فیس جمع کرا دے گا۔ ابھی اسد کو بیٹھے 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اسے ایک آرڈر مل گیا۔ اس نے وہ فوراً آرڈر موصول کیا اور بائک لے کے مطلوبہ ریسٹورنٹ پہنچ گیا۔ آرڈر بھی پورے 9500 روپے کا تھا۔ اسد نے سوچا، بڑا آرڈر ہے تو ٹپ بھی ضرور بڑی ہوگی۔ یہ سوچ کر اسد بے صبری سے 6 ایکسٹرا لارج پیزا، 6 زنگر برگر اور اتنی ہی کولڈ ڈرنک کے پارسل بننے کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی 10 سے 15 منٹ میں آرڈر تیار ہو گیا اور اسد فٹافٹ آرڈر بائک پر لادے مطلوبہ مقام کے لیے نکل پڑا۔ کافی پوش علاقہ تھا وہ، ضرور کوئی پارٹی چل رہی ہوگی، اسد نے سوچا، اور پھر موبائل پر میپ دیکھتا ہوا مختلف سڑکوں پر کبھی دائیں تو کبھی بائیں موٹر سائیکل دوڑانے لگا۔ ریسٹورنٹ سے ڈیلیوری ایڈریس تک پہنچنے میں اسد کو 10 سے 12 منٹ لگے۔ اب اسد ایک 10 منزلہ عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ عمارت کا احاطہ روشن تھا، جبکہ مین گیٹ کے سامنے ایک عدد خالی کرسی رکھی تھی اور گیٹ کے اندر ہی گراؤنڈ فلور پر ایک عدد ریسیپشن نظر آ رہا تھا۔ اسد نے سوچا، چوکیدار کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ ریسیپشن پر ہی پہنچا جائے۔ اسد کو قدرے حیرت ہوئی کہ ریسیپشن بھی خالی ہے۔ وہ دائیں بائیں نظر دوڑا رہا تھا کہ اسے کوئی شخص نظر آئے جس سے اسد کو مزید رہنمائی مل سکے۔ ابھی اسد اپنے بائیں جانب کسی کو تلاش کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ ریسیپشن پر ایک خوش شکل نوجوان بیٹھا اسد سے کہہ رہا تھا، جی جناب، کہیے کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اسد حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اس نے ریسیپشن خالی ہی دیکھا تھا، سوائے ایک رجسٹر، کمپیوٹر اور ایک خالی کرسی کے ریسیپشن پر کچھ بھی نہ تھا، مگر اچانک سے اس ریسیپشنسٹ کا نمودار ہو جانا حیرت انگیز اور قدرے خوفزدہ کر دینے والا واقعہ تھا۔ بہرحال اسد نے اپنے اعصاب کو قابو میں کرتے ہوئے کہا، سر میں یہ آرڈر لے کر آیا ہوں۔ اسد نے پرچہ ریسیپشنسٹ کی جانب بڑھا دیا۔ بدلے میں ریسیپشنسٹ نے اس کے ہاتھ سے پرچہ لیا تو سردی کی ایک شدید لہر اسد کے جسم میں دوڑ گئی۔ ریسیپشنسٹ کا ہاتھ بالکل برف کی طرح ٹھنڈا تھا، حالانکہ جون کی سخت گرمی میں ہال نما گراؤنڈ فلور ایئر کنڈیشن کی سہولت سے عاری تھا، اور ایسے موسم میں ریسیپشنسٹ کا ہاتھ اتنا ٹھنڈا تھا کہ جیسے ابھی ابھی فریزر سے اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا ہو۔ پرچے پر لکھے ایڈریس کو پڑھتے ہوئے ریسیپشنسٹ کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات عجیب ہوتے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ریسیپشنسٹ اپنی خوشی کو چہرے پر لانے میں ذرا برابر بھی کنجوسی نہ کر رہا تھا۔ جب پتہ پڑ رہا تھا، اس نے اسد کی جانب دیکھا تو اسد کے اوزان ہی خطا ہو گئے۔ ریسیپشنسٹ کی آنکھیں پہلے سے کافی بڑی لگ رہی تھیں، ہونٹوں پر نظر آنے والی مسکراہٹ ضرورت سے زیادہ ہی لمبی تھی، جبکہ چہرے کا رنگ ایسا تھا جیسے جسم سے خون ہی غائب ہو چکا ہو، جس کے باعث اس کا چہرہ ضرورت سے زیادہ ہی سفید رنگت اختیار کر چکا تھا۔ ریسیپشنسٹ نے بھیانک سی مسکراہٹ کے ساتھ اسد کو پرچہ واپس کیا اور بولا، آپ کو سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی کیونکہ لفٹ خراب ہے
اور ایڈریس 10ویں فلور کا ہے۔ فلیٹ نمبر 80 بالکل کارنر پر ہے۔ آپ رجسٹر پر اپنا نام، شناختی کارڈ نمبر اور فون نمبر لکھ کر اوپر جا سکتے ہیں۔ آخری جملے پر ریسیپشنسٹ نے کچھ زیادہ ہی زور دیا تھا۔ اسد ریسیپشنسٹ کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے فوراً ریسیپشنسٹ کے ہاتھ سے پین اور رجسٹر لے کر اپنا نام، شناختی کارڈ نمبر اور فون نمبر کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی کانٹیکٹ بھی لکھ دیا۔ ریسیپشنسٹ نے سرسری سی نظر رجسٹر پر ڈالی اور پھر رجسٹر کو ڈیسک پر رکھ کر اپنی عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اسد کو دیکھنے لگا۔ اسد بنا وقت ضائع کیے سیڑھیوں کی جانب چل پڑا۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت جب اسد دائیں بائیں گھوما تو سرسری طور پر اس کی نظر ریسیپشن پر چلی گئی۔ اسد نے جلد بازی میں کوئی خاص دھیان تو نہ دیا، مگر اسے لگا کہ شاید ریسیپشن پھر سے خالی ہے۔ اسد نے پلٹ کر دیکھنے اور وقت ضائع نہ کرنے کے لیے اس خیال کو نظر انداز کر دیا کہ ریسیپشن پھر سے خالی ہے بھی یا نہیں، اور وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اسد تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور ہر فلور کو عبور کرتے وہ فلور اندھیرے میں ڈوب جاتا۔ اسد کا دھیان ہر گزرے ہوئے فلور پر نہ تھا، اس کے ذہن پر بس ایک ہی دھن سوار تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد آرڈر ڈیلیور کرے اور موٹی تازی ٹپ لے کر وہاں سے چلتا بنے۔ 5ویں فلور پر پہنچ کر اسد کا سانس تیزی سے پھولنے لگا اور 6ٹھی منزل تک پہنچتے پہنچتے اسد کا سانس اکھڑ گیا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ نہ جانے کب اسد کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے فوراً موبائل پر وقت دیکھا تو اندازہ ہوا کہ شاید 1 یا 2 منٹ ہی گزرے ہیں۔ اس نے دوبارہ تیزی سے اپنے قدم بڑھائے اور 10ویں منزل تک جا پہنچا۔ 10ویں منزل پر پہنچتے ہی اس نے تیزی سے سانس لینا شروع کر دیا اور چند لمحے اپنے پھولے ہوئے سانس کو بحال کرنے کے ساتھ ساتھ چہرے پر آیا پسینہ بھی صاف کرتا رہا۔ اسد کو پہلے بھی اس بات کا اندازہ تو تھا، مگر عجلت میں وہ اس بات کو قطعی نظر انداز کرتا رہا کہ پوری عمارت پر کس قدر سناٹا طاری ہے۔ بالآخر لمبی راہداری میں دونوں جانب نظر دوڑانے پر اسے احساس ہوا کہ شاید یہ پورا فلور ہی غیر آباد ہے۔ ابھی اسد یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے یا نہیں، اس کے کانوں میں دھیمے انداز میں میوزک بجنے کی آواز آنے لگی۔ یہ اندازہ کرنے میں اسے ذرا دیر نہ لگی کہ آواز اس کی بائیں جانب موجود راہداری سے آ رہی ہے۔ اسد نے چہرے پر آئے پسینے کو پونچھا اور میوزک کی دھن کی جانب چل پڑا۔ اسے کافی حد تک اطمینان ہوا تھا کہ اس سنسان عمارت میں وہ اکیلا نہیں ہے۔ فلیٹ نمبر 80 راہداری کے آخر میں تھا۔ اسد کو شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ راہداری میں موجود تمام فلیٹس پر مکمل سناٹے کا راج تھا، جبکہ راہداری میں صرف ایک ہی جگہ سے روشنی پھوٹ رہی تھی اور وہ جگہ تھی فلیٹ نمبر 80۔ اسد کے قدموں کی دھمک اور دھیمے میوزک کی آواز نے ماحول کو عجیب انداز میں پراسرار بنا ڈالا تھا۔ چند قدم بھی اسد کو کافی دور محسوس ہو رہے تھے۔ بالآخر وہ چلتا ہوا فلیٹ کے سامنے پہنچا اور بیل بجا دی۔ بیل بجتے ہی اندر بج رہا میوزک یکدم تھم سا گیا اور اسد اپنے آپ کو سنبھال کر مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ کوئی 2 منٹ گزر گئے۔ اسد نے اس دوران 2 سے 3 بار مزید کال بیل کا بٹن دبایا، مگر فلیٹ کے اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ اسد کو بہرحال لگا کہ راہداری کے دوسرے حصے سے اسے کوئی دیکھ رہا ہے، مگر اس بات کو محض اپنا خیال جان کر اس نے اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ مزید کچھ لمحے گزارنے کے بعد اسد کو شدید مایوسی ہوئی کہ شاید اسے ٹپ نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کسٹمر کی جانب سے اس کے موبائل پر آیا ہوا میسج جو اس نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ میسج میں لکھا تھا، کھانا دروازے پر ہی چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ۔ مایوسی کے عالم میں اسد نے کھانا ڈور میٹ پر رکھا اور پلٹ گیا۔ ابھی ایک قدم ہی اس نے آگے بڑھایا تھا کہ لمحے سے بھی کم وقت میں دروازہ کھلتے ہی بند ہو گیا۔ اسد حیرت سے پلٹا تو ڈور میٹ سے کھانا غائب تھا اور کھانے کی جگہ پر 5000 کا نوٹ رکھا ہوا تھا۔ اسد حیران ہوا کہ اتنی جلدی کھانا غائب ہو گیا اور اس کی جگہ 5000 کا نوٹ بھی آ گیا۔ بہرحال 5000 کا نوٹ اس کے لیے بہت بڑی نعمت تھا، اس لیے اسد نے فوراً وہ نوٹ اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے راہداری سے گزرنے لگا۔ راہداری آدھی ہی گزری تھی کہ اسد کو اپنی بائیں جانب کے فلیٹ میں سے کچھ کھٹپٹ سے سنائی دی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا اور کان لگا کر اندر سے آنے والی آوازیں سننے لگا۔ پہلے اسے قدموں کی چاپ سنائی دی، مگر پھر وہ چاپ تیزی سے دوڑنے میں بدل گئی۔ اس سے پہلے کہ اسد دروازے سے دور ہوتا، دھماکے کی آواز کے ساتھ دروازہ پھٹا
اور اس میں سے ایک عام بازو سے 4 گنا بڑا اور ایک دم سیاہ رنگت کے بالوں سے بڑا بازو نکلا۔ خوش قسمتی سے بازو کے دھکے سے اسد اپنے پیچھے موجود فلائٹ کے دروازے سے ٹکرایا، جس کے باعث وہ ہولناک بازو اسد کی گردن دبوچنے میں ناکام رہا۔ اسد خوشی اور حیرت کے عالم میں اس سیاہ بازو کو دیکھ رہا تھا جو اسد کو دبوچنے کے لیے اپنے ہاتھ کو کھول اور بند کر رہا تھا۔ اچانک ویسی ہی دھمک اسد کو اپنے پیچھے سے آتی سنائی دی۔ اسد اپنے حواس کو قابو میں لاتے ہوئے فوراً کھڑا ہوا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ بالکل ویسا ہی سیاہ بازو اسد کی دائیں جانب کے دروازے سے نکلا اور اسد کو دبوچنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ جیسے جیسے اسد راہداری میں سے آگے بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے دروازے پھٹ رہے تھے اور وہی ہولناک بازو ان دروازوں سے نکل رہے تھے۔ اسد خوف اور دہشت کے عالم میں بس بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ راہداری کے وسط میں پہنچا تو راہداری کے دونوں جانب وہیں سیاہ ہاتھ بنا رکے اسد کو دبوچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسد لمحہ ضائع کیے بنا سیڑھیوں کی جانب دوڑتا چلا گیا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے اترنے لگا، اس کے پیچھے گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اترتے وقت اس نے پلٹ کر ایک نظر اس منزل پر ڈالی تو اسے حیرت ہوئی کہ اب پوری منزل پر مکمل اندھیرے اور سناٹے کا راج تھا۔ اسد نے مزید وہاں رکنے کو سراسر بے وقوفی مانا اور تیزی سے اپنا قدم نیچے فلور کی جانب دوڑانے لگا۔ ابھی وہ نیچے فلور تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے کانوں میں خوفناک قسم کی پھنکار سنائی دی۔ تیزی سے اس کی سماعت سے پھنکار کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی آوازیں ٹکرانے لگیں، جن میں بالخصوص جھینگر کی چائیں چائیں اور عجیب و غریب قسم کی سرسراہٹ شامل تھی۔ دفعتاً پورا فلور روشن ہو گیا اور پھر جو منظر اسد کے سامنے تھا، اسے دیکھتے ہی اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اسد کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں سانپ، کنکھجورے، مکڑیاں اور دنیا میں پائے جانے والے لگ بھگ سبھی حشرات الارض ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اسد کی جانب آنے کی کوشش ہی کر رہے تھے، مگر اسد کے لیے شکر کی بات یہ تھی کہ وہ حشرات الارض سیڑھیوں پر نہیں چڑھ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے رینگنے والی تمام مخلوق یا تو اسد کو نیچے آنے سے روک رہی ہے یا پھر خود اوپر آنے سے ڈر رہی ہے۔ ابھی اسد سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اچانک اس کے کانوں میں پھنکاروں اور سرسراہٹوں کے بیچ 10ویں فلور سے بھاری بھرکم قدموں کی چاپ سنائی دی۔ قدموں کی آواز کے ساتھ ہی حشرات الارض کی آوازوں میں بھی بتدریج کمی آتی گئی۔ اسد نے بدحواسی میں پلٹ کر پیچھے دیکھا تو دیوار پر ایک دیو ہیکل سایہ اسے نظر آیا۔ اسد کو خطرے کی بو محسوس ہوئی تو اس نے بنا سوچے سمجھے سیڑھیوں کی ریلنگ سے دوسری جانب چھلانگ لگا دی۔ کئی سانپوں اور مکڑیوں نے اچھل کر اسد پر حملہ کیا، مگر خوش قسمتی سے کوئی بھی حملہ اسد پر ضرب نہ ڈال سکا اور وہ محفوظ طریقے سے نیچے فلور کی سیڑھیوں پر پہنچ گیا۔ البتہ اس کے ٹخنے پر ذرا سا ضرب ضرور آیا تھا، مگر اتنی چوٹ سے اسد پر کوئی خاص اثر نہ پڑا تھا۔ 2 سے 4 ڈگ میں ہی اسد 8ویں فلور تک پہنچ گیا۔ اس دوران بھاری قدموں کی چاپ دھیمے انداز میں اس کا پیچھا کر رہی تھی، مگر اسد کہاں رکنے والا تھا۔ اس نے مزید کچھ قدم بڑھائے اور 8ویں فلور پر آ گیا، مگر یہ کیا! 8ویں فلور پر چھلانگ لگا کر اترتے ہی بڑی زور سے اس کا پیر پھسلا اور وہ دھڑام سے نیچے آ گرا۔ اسد کا سر اگر فرش سے ٹکراتا تو ضرور اس کا سر کسی تربوز کی طرح پھٹ جاتا، مگر کمر سے لگے ہوئے بیگ کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا اور نہ ہی اس کی کمر پر کوئی چوٹ آئی۔ اس نے ہاتھ فلور پر رکھ دیے اور اٹھنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ اس کے ہاتھ بھی پھسل گئے۔ اسد نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ پوری منزل پر سینکڑوں لیٹر خون پھیلا ہوا ہے۔ اتنا خون، اور وہ بھی اتنے قریب سے دیکھ کر اسد کا دماغ چکرانے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی قے آنے لگی۔ قے کو روکنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ منہ کے پاس کیا تو مزید چکر آنے لگے۔ جب خون سے لتھڑا ہوا اپنا ہی ہاتھ اس کے سامنے آ گیا، ابھی اسد اپنے حواس بحال بھی نہ کر پایا تھا کہ اسے فلور پر موجود اپارٹمنٹس کے دروازے دھماکوں کی آواز کے ساتھ کھلتے ہوئے سنائی دیے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فلور پر خون کا بھیانک سیلاب آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ اسد دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا، خون کی طاقتور لہر نے اس کو اٹھا کر نیچے فلور کی سیڑھیوں پر پٹک دیا۔ اسد اس وقت خود کو کسی خون آشام بدروح سے کم نہ دکھتا تھا۔ اس کے منہ، ناک، کان اور آنکھوں تک سے خون بھر گیا تھا اور وہ کھانس کھانس کر گلے میں بھرے خون کو نکال رہا تھا تاکہ سانس لے سکے۔
حیرت انگیز طور پر خون کا سمندر ہونے کے باوجود ایک قطرہ بھی خون 7ویں فلور کی سیڑھیوں سے نیچے نہیں آ رہا تھا۔ اسد بدحواسی کے عالم میں خون سے بھرے ہاتھوں کو آنکھوں پر مسل رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اس وقت ماں سوائے سرخی کے اور کچھ بھی رنگ دیکھنے سے قاصر تھی۔ اپنے سر کو 2-4 بار جھٹک کر اسد نے حواس بحال کیے اور دوبارہ نیچے کی جانب دوڑ لگا دی۔ نیچے سیڑھیوں پر پہنچنے سے پہلے اسد نے اوپر کی جانب دیکھا تو وہی دیو قامت انسان نما عفریت 8ویں فلور سے 7ویں فلور کی جانب پلٹ رہی تھی۔ اسد نے فرار کو تجسس پر ترجیح دی اور فوراً 7ویں فلور پر پہنچ گیا۔ 7ویں فلور پر قدم رکھتے ہی کڑک سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور پھر پورے فلور پر روشنی پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ اسد کچھ سمجھ پاتا، پورے فلور پر کڑاکوں کی آوازوں کے ساتھ ہلچل سی ہونے لگی۔ اپنے سامنے کا منظر دیکھتے ہی اسد کے اوزان ہتا ہو گئے۔ اسد کے جسم پر لگا ہوا خون اب ان ڈھانچوں پر چڑھتا جا رہا تھا اور تیزی سے وہ ڈھانچے حرکت میں آتے جا رہے تھے۔ اسد کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملیں گے، مگر اس وقت یہ بھیانک مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور محسوس بھی کر رہا تھا۔ سوکھی ہڈیاں اب خون سے تر ہو چکی تھیں۔ جو ہڈیاں آپس میں جڑ چکی تھیں وہ اپنی مخصوص رفتار سے اسد کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ اسد کے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ جتنا ممکن ہو سکے ان ہڈیوں کے ریلے کو پھلانگ کر آگے نکل جائے، اور اوپر سے یہ مصیبت تھی کہ اس کے پیچھے دھیمی رفتار میں آ رہا وہ قوی ہیکل سایہ۔ اسد نے اپنے رب کو یاد کیا اور اندھا دھند نیچے جا رہی فلور کی سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ کئی ڈھانچوں کے گوشت سے آری ہاتھوں نے اسد کو پکڑنا چاہا۔ اس مقصد میں تو وہ ڈھانچے کامیاب نہ ہو سکے، البتہ ان کی نوکدار انگلیوں نے اسد کی دونوں پنڈلیوں سے پتلون اور پنڈلیوں کا گوشت کئی جگہوں سے کھرچ ڈالا تھا، جس کے باعث اسد کی درد سے بھری چیخیں پوری عمارت میں گونج رہی تھیں۔ 2 سے 3 قدموں میں ہی اسد کی پنڈلیوں سے جگہ جگہ سے زخمی اور خون سے تر ہو چکی تھی۔ اسد نے ہار نہ مانی اور 6ٹھی منزل تک جا رہی سیڑھیوں پر پہنچ گیا۔ درد کی شدت سے اسد کا برا حال تھا اور اس کے لیے مزید چلنا محال ہو چکا تھا۔ حالات مختلف ہوتے تو وہ ضرور سیڑھیوں پر ہی بیٹھ جاتا، مگر دیو ہیکل سائے نے اس کے حواس پر خوف کی پوری چادر مسلط کر رکھی تھی، اس لیے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ریلنگ کا سہارا لیتے ہوئے اسد نیچے اتر رہا تھا۔ 6ٹھی منزل پر پہنچتے ہی اسد حیران ہوا۔ یہاں مکمل اندھیرا اور سناٹا چھایا ہوا ہے۔ وقت کم تھا، اسی لیے اسد جلدی سے یہ منزل بھی عبور کرنا چاہتا تھا۔ اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے باوجود وہ یہ بات سوچ رہا تھا کہ منزل میں آہستہ آہستہ روشنی بڑھنے لگی۔ دھیمی روشنی میں جو منظر اسد کے سامنے تھا وہ حیران کن تھا۔ اس کے سامنے کئی نوجوان عورتیں باریک سے شب خوابی کے لباس میں دھیمے انداز میں لہلہاتی ہوئی یہاں سے وہاں آ اور جا رہی تھیں۔ ان کی مترنم آواز اور کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی آواز نے اسد کی ذہنی بے چینی اور جسمانی تکلیف کے اثرات چند لمحوں میں زائل کر دیے۔ وہ کسی سحر زدہ کی طرح چلتا ہوا ان لڑکیوں کے پاس پہنچ گیا۔ عجیب روشنی تھی پوری منزل کی۔ ان لڑکیوں کے بدن ان کے باریک سفید لباس سے صاف ظاہر ہو رہے تھے، مگر ان کے چہرے ابھی بھی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اسد ان کے لچکتے بدن کی تاب نہ لا سکا اور آگے بڑھ کر ایک نوخیز دوشیزہ کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا اور بے در پہ اس کے بوسے لینے لگا، مگر دفعتاً اسے روکنا پڑا کیونکہ اس کے ہونٹوں پر کچھ چپچپاہٹ سی محسوس ہوئی۔ اب تمام دوشیزائیں اسد کے ارد گرد رقص کر رہی تھیں، جبکہ اسد اپنے ہونٹ پونچھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے منزل میں روشنی بڑھنے لگی اور ان حسین دوشیزاؤں کے چہرے ظاہر ہونے لگے۔ ان کے چہرے دیکھتے ہی دیکھتے اسد کی چیخ نکل گئی۔ ان کے چہرے بنا کھال کے تھے، آنکھیں بنا پلکوں کے گیندوں کی مانند چکرا رہی تھی، ناک کی جگہ گہرے سوراخ تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ ہونٹ نہ ہونے کے باعث سرخ اور سفید دانت بڑے بھیانک دکھتے تھے، جبکہ گال بنا کھال کے لوتھڑوں کی مانند جھول رہے تھے۔ اچانک ان بدنما چہروں والی دوشیزاؤں نے تالیاں پیٹ کر اسد کے قریب اپنے چہرے کیے تو ان کی لمبی زبانیں ان کے کریہا چہروں سے باہر لپکنے لگیں اور ایسے اوپر نیچے ہونے لگیں جیسے وہ اسد کا ذائقہ چکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اسد نے دھاڑ ماری اور ان چڑیلوں کو دھکا دے کر اپنے لیے راستہ بناتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ ان خوفناک چہروں والی چڑیلوں کی زبانیں کئی فٹ لمبی ہوتی ہوئی اسد کا پیچھا کر رہی تھی، جبکہ اسد دل ہی دل میں ہر دعا دہراتا ہوا وہاں سے بھاگنے میں لگا ہوا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اوپری منزل پر نظر گئی
تو وہی دیو قامت سایہ سیڑھیاں اترنے کے لیے پلٹ رہا تھا۔ اسد فوراً نیچے فلور کی سیڑھیوں پر پہنچا تو مترنم آوازیں کرہ کہکوں میں تبدیل ہو گئیں، جن سے اسد کے کان کسی انڈے کے چھلکے کی مانند پھٹنے لگے اور اس کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ وہ بنا رکے سیڑھیاں طے کرنے لگا اور 5ویں منزل پر پہنچ گیا، مگر یہاں ایک اور مصیبت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ پوری منزل کسی بھٹی سے بھی زیادہ دہک رہی تھی اور اس کے فرش پر سینکڑوں ڈگری سیلسیس کا لاوا اسد کا منتظر تھا۔ اسد کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، مگر وہ ایک اور انجان خطرہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اور وہ تھا دیو قامت سایہ۔ اسد کو اور کچھ نہ سوچی تو اس نے اپنا بیگ اس لاوے پر پھینک دیا اور چھلانگ لگا کر اس بیگ پر کھڑا ہو گیا۔ لمحہ بھر میں بیگ نے آگ پکڑ لی اور خون سے لت پت اس کی پنڈلیاں جھلسنے لگیں۔ اس کی پنڈلیوں کے جلنے سے گوشت کی بو ماحول میں پھیلنے لگی اور اگلے ہی لمحے لاوے سے بھیانک مخلوق اپنے آپ کو اٹھانے لگی۔ اسد کے پاس کوئی اور چانس نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ نچلی منزل کی جانب چھلانگ لگا دے، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا اور لمحہ ضائع کیے بنا پلٹ کر نیچے جانے والی سیڑھیوں پر کود پڑا۔ اس کے جوتوں کے تلوے گرمی کی شدت سے پگھل رہے تھے، جس کے باعث اس کے پیروں کے تلوے بھی جلن کی وجہ سے اسد کو اور بھی تکلیف دے رہے تھے۔ لیکن اسد اب ہمت ہارنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے گرمی سے پگھل رہے جوتوں سمیت نیچے کی جانب دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہی دیو قامت آدمی سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا اور گرم لاوا اپنے اوپر ایسے گرا رہا تھا جیسے یہ اس کی روز کی روٹین ہو۔ اسد نے ایک جھرجھری سی لی اور مزید سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسد کا سامنا ایک اور مصیبت سے ہوا۔ یہ 4تھا فلور تھا اور اب اس کے سامنے فلور پر ان گنت سانپ اور مگرمچھ آپس میں گتھم گتھا تھے، اور کبھی اسدے کی پھنکار تو کبھی مگرمچھ کی گراہٹیں بڑی ہولناک لگتی تھیں۔ اسد نے جیسے ہی اپنا قدم فلور پر رکھا تو تمام سانپوں اور مگرمچھوں کی ہولناک آوازیں اسد کو اور بھی ڈرانے لگی تھیں۔ 15 سے 20 فٹ لمبے جانوروں کا دھیان اسد پر ہی ہو گیا اور پھر وہ تیزی سے اسد کی جانب بڑھنے لگے۔ اسد اس خوف اور دہشت بھرے منظر سے گھبرانے کی بجائے ہمت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دائیں جانب نیچے سے جا رہی سیڑھیاں جو اسے 3 قدم کے فاصلے پر تھی، مگر ان 3 قدموں کے بیچ ایک 15 فٹ لمبا سیاہ ناگ تھا جو اپنے پھن پھیلا کر اسد پر حملے کے لیے تیار تھا۔ اگلے ہی لمحے اسد کو آئیڈیا آیا اور اس نے اپنی پتلون کی بیلٹ نکال کر تمام جانوروں کے بیچ پھینک دی۔ ایسا کرنے سے تمام جانوروں میں ہلچل مچ گئی اور اسد کے سامنے کھڑا ناگ بھی اسی کی طرف رینگ گیا جس طرف بیلٹ پھینکا گیا تھا۔ اسد کے لیے یہ موقع غنیمت تھا، اس لیے لمحے سے بھی کم وقت میں اسد نے نیچے فلور کی جانب دوڑ لگا دی۔ اسد بنا رکے اندھا دھند سیڑھیاں پھلانگ رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کا پیر پھسلا اور پھر وہ پھسلتا ہوا کئی فٹ نیچے آ گیا۔ جیسے ہی اس کا جسم پھسلنا بند ہوا، اس کے جسم میں تکلیف کی لہریں دوڑنے لگ گئیں۔ اس کی پنڈلیوں کا درد واپس آ چکا تھا، کمر پر شدید خراشیں تھیں اور دماغ کسی تازی دیگ کی طرح ابل رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر درد کی شدت سے اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ اسد کی کراہ کے ساتھ ہی اسے اپنے پیچھے بھاری قدموں کی آواز آنے لگی۔ یہ جاننے میں اسد کو ذرا دیر نہ لگی کہ اس کے پیچھے آ رہے قدموں کی آواز اسی دیو قامت سائے کی تھی۔ اسد جیسے تیسے کر کے اپنی کہنیوں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آگے کی جانب چلنے لگا۔ چند لمحوں میں اسے سامنے روشنی نظر آنے لگی اور پھر روشنی کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اور سیڑھیوں کے آگے گراؤنڈ فلور نظر آنے لگا جہاں کا ریسیپشن اب خالی تھا۔ پھسلنے کے باعث اسد تیسری منزل سے سیدھا دوسری منزل کے اختتام پر آ چکا تھا۔ اسد نے اپنی رفتار بڑھا دی جبکہ دیو قامت مخلوق عین اس کے سر پر آن پہنچی۔ اسد نے ہمت نہ ہاری اور سیڑھیوں سے گھٹنوں کے بل اترنے لگا۔ چند لمحوں میں وہ گراؤنڈ فلور پر موجود تھا اور اس کے سامنے ایک باوردی چوکیدار پنجوں کے بل بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اسد اسے کوئی جواب دیتا، سیڑھیوں پر موجود اس کے پیروں پر ایک بیلچے جتنا بڑا ہاتھ اس کی پنڈلی پر پڑا اور اس کی گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی، ساتھ ساتھ وہ ہاتھ اسے واپس اوپر کھینچ رہا تھا۔ اسد نے پورا زور لگایا اور اپنی ٹانگ چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتا رہا، مگر گرفت مضبوط تھی اور کھینچنے والا طاقتور۔ دفعتاً اس گرفت نے اسد کو کھینچا اور اسد ایک چیخ کے ساتھ سیڑھیوں کے اندھیرے میں گم ہو گیا۔
جس کے بعد اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اسد کو ہوش آیا تو خود کو ایک بستر پر پایا۔ اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی، جبکہ عورت کے ساتھ ایک مرد کھڑا تھا۔ عورت افسردہ تھی اور رو رہی تھی، جبکہ مرد اس عورت سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسد کو احساس ہو گیا کہ وہ عورت اس کی بیوی ہے، اور اس وقت جو اپنی عمر سے کئی سال بڑی لگ رہی تھی، اور وہ مرد اسد کا سالہ ہے جس کا نام ارسلان ہے۔ اسد اس وقت کسی ہسپتال کے بستر پر تھا، اور یہ ایک بڑا وارڈ تھا جہاں مختلف مریض اپنے اپنے بستروں پر تھے۔ اسد کی بیوی اس کے پاس آئی اور پھر سے رونے لگی۔ اسد صرف اپنے سامنے ہی کے منظر دیکھ پا رہا تھا، جبکہ آوازیں بھی کافی دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسد کا دماغ جاگ رہا تھا، مگر جسم بالکل مفلوج تھا، ساتھ ہی اس کی زبان مکمل گنگ تھی۔ ارسلان اسد کی بیوی کے پاس آیا اور اسے تسلی دینے کے انداز میں بولا، باجی، 2 سال سے اسد بھائی اسی حالت میں ہیں، اور ڈاکٹر بھی کنفرم نہیں کر پا رہے کہ کب انہیں ہوش آئے گا۔ روزانہ اسد بھائی کے علاج پر 3000 روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ کیا اب گھر بھی بیچ دو گی؟ بچوں کو لے کر کہاں جاؤ گی؟ اسد کی بیوی روتے ہوئے بولی، میں کیسے سائن کر دوں؟ کیسے مان جاؤں کہ میرا شوہر اور میرے بچوں کا باپ مر جائے؟ ارسلان بولا، باجی برین اسٹروک ہے، کوما سے ہوش آ بھی گیا تو چلنے پھرنے کے قابل پھر بھی نہیں رہیں گے۔ اسد بھائی کے بہن بھائیوں نے بھی اجازت دے دی ہے، اب بس آپ بھی اپنے بچوں کا سوچیں اور مان جائیں۔ پھر وہ دونوں ہی وہاں سے چلے گئے۔ اسد چیخنا چاہتا تھا، اٹھ کر بھاگنا چاہتا تھا، مگر اس کا جسم بالکل ساکت تھا اور جسم ہلنے سے قاصر تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، پھر اسے اسٹریچر پر ڈال کر کسی اور کمرے میں لے جایا گیا۔ چند ڈاکٹر اور نرس اسد کے ارد گرد کھڑے کچھ کرتے رہے، اور پھر اسد کو مردانہ آواز سنائی دی، اس کے گھر والوں نے اجازت تو دے دی ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو ہم مارفین دے دیں اور پھر ہم پر ہی کیس ہو جائے۔ نرس نے کچھ کاغذات ڈاکٹر کے حوالے کیے تو انہیں پڑھنے کے بعد ڈاکٹر اسد کی جانب دیکھ کر بولا، میں آپ کی جانب سے کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو جان لیں کہ آپ کا کوما سے نکلنا ناممکن ہو چکا ہے، اور آپ کے گھر والوں نے اجازت دے دی ہے کہ ہم ان کی آسانی کے لیے آپ کو ابدی نیند سلا دیں۔ اسد اندر ہی اندر زور لگا رہا تھا، چیخ رہا تھا، مگر معمولی سی جنبش بھی اس کے لیے ناممکن تھی۔ اسد کی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی تھی، اور وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہا تھا۔ اتنے مشکل حالات سے نکلنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکا، اور کسی غیر مرئی مخلوق کے ہاتھوں ختم ہونے کی بجائے وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھوں ختم ہونے جا رہا تھا۔ چند لمحوں میں اسد کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر نے اسد کی کھلی آنکھیں بند کی اور پھر اس کے چہرے پر چادر ڈال دی۔ شاید اسد کا وہ عمارت چڑھتے ہوئے 5ویں منزل پر تیز سانس لینے سے دماغ میں آکسیجن لیول کم ہو گیا تھا، اور خون کا پریشر بڑھنے سے اس کی دماغ کی شریانیں پھٹ گئی تھیں، جس کے باعث اسے عمارت کی 5ویں منزل پر چڑھتے وقت ہی فالج کا حملہ ہو گیا تھا، اور وہ اسی حالت میں ہی اگلے دن وہاں کے رہائشیوں کو ملا تھا، جس کے بعد 2 سال تک وہ ہسپتال کے بستر پر تھا، اور جو کچھ اس نے دیکھا یا محسوس کیا وہ شاید اس کے دماغ کا رچایا ہوا ایک ڈرامہ تھا۔ شاید فالج کے باعث اسد کے دماغ میں گڑبڑ ہو چکی تھی، اور وہ کوما کی حالت میں رہتے ہوئے بھی شیزوفرینیا کا مریض بن چکا تھا۔ اور پھر جو کچھ ہوا وہ حقیقت تھی۔ وہ دیوقامت مخلوق نے سچ میں اسد کو کھینچ لیا تھا، اور اس کے ساتھ ضرور کچھ ایسا کیا تھا جس کے باعث وہ اگلے دن 5ویں فلور پر بے ہوش ملا تھا، اور اس کے بعد کبھی مکمل ہوش میں نہ آیا تھا۔ ممکن ہے کہ خوف کے باعث ایسا ہوا ہو، یا شاید یہ ایک جسمانی اور ذہنی خلل ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اسد کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا اس کی لالچ کا نتیجہ تھا، یا پھر صحت کے معاملے میں غفلت کے باعث ایسا ہوا؟ غریبی کی حالت میں بھی اس نے اپنے بچوں کو مہنگے اسکول میں پڑھانے کا شوق تھا، سرکاری اسکول میں بھی پڑھا سکتا تھا وہ۔ والدین کی حیثیت سے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس کے حصے میں جتنا رزق ہے اسے نہ تو کم ملے گا اور نہ ہی زیادہ، پھر یہ افراتفری کیسی؟ دوستوں، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی سچی اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔